اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھا، انشاءاللہ ہم لوگوں کی سورۃ طٰہٰ جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ آج ہم آیت نمبر 77 سے شروع کریں گے، لیکن قرآن کا جو انداز ہے، آپ لوگ ظاہر اب 16ویں پارے پر ہیں، یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ایک بات کہیں آیات ہوتی ہیں اور کوئی جو آیات ہے وہ آگے ہوتی ہے، یعنی آپ نے ہم نے اپنے ذہن میں پوری ترتیب ہم نے اپنے ذہن میں دینی ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اس میں اسکالرز کی رائے کے مطابق اس میں 136 مقامات ہیں، 136 پورے قرآن میں، لیکن وہ سب آگے پیچھے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ذرا سا ذہن میں، آپ لوگ زمانی ترتیب ذہن میں رکھیں تو پہلی سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن فاتحہ کو تعارف القرآن کہا جاتا ہے۔ جو الف لام میم ہے وہ تو بقرہ سے شروع ہوتی ہے، جو پہلا پارہ۔ اچھا، بقرہ دیکھا جائے تو زمانی ترتیب کے لحاظ سے تو وہ مدنی سورہ ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے بنی اسرائیل کا، بلکہ بقرہ تو خطاب ہی سابقہ امت مسلمہ یہود سے، بنی اسرائیلیوں سے، حالانکہ وہ مدنی دور کی سورہ ہے۔ تو یہ آج میں جتنے حالات ہیں یہ آپ لوگ سب پڑھے ہیں، بقرہ میں بھی ہم نے پڑھے، ہم نے اعراف میں بھی پڑھے، ہم نے ہجر میں بھی پڑھے ہیں۔ اب ان کی ترتیب آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو ذرا تیزی سے ریکال کروا دوں گی، تب ہم 77 آیت سٹارٹ کریں گے، تاکہ پچھلی پوری ترتیب آپ لوگوں کے ذہن میں سکیچ بن جائے، جو کہ تمام آگے پیچھے ہیں، لیکن آپ لوگ بار بار پڑھیں گے، ان ٹچ رہیں گے تو پھر نہیں ہوگا، لیکن اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں اس کو اس طرح سے لے کے چلتی ہوں کہ اپنے ذہن میں ترتیب بناتے چلے جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں سٹارٹ حضرت ابراہیم سے ہی ہم لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو کہ ابو الانبیاء ہیں، یعنی ان کی نسلوں سے نسل سے اتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں کہ وہ ابو الانبیاء کہلائے جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے اسحاق ہیں، یہ لوگ فلسطین میں آباد ہیں، یعنی فلسطین جو توحید کا مرکز ہے، جہاں بیت المقدس تھا، پہلے جو پچھلا کعبہ ہے مسلمانوں کا، بیت المقدس، تو وہ بھی توحید کا مرکز ہے، خانہ کعبہ بھی توحید کا مرکز ہے۔ تو یہ لوگ فلسطین کے رہنے والے تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کا لقب بنی اسرائیل ہے، ان کے 12 بیٹے۔ اب یہ 12 بیٹے کہنے کا دیکھا جائے تو یہ ایک پوری نسل کہلائی جاتی ہے۔ آپ 12 بیٹے اور پھر ان کے بچوں کے حساب لگائیں، بہت بڑی نسل یعنی اس طرح سے کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے، ان سے یوسف علیہ السلام۔ اچھا، یوسف علیہ السلام پوری سورہ یوسف ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کیسے وہ مصر میں بادشاہ بنا دیے گئے۔ وہ بادشاہ بنے، یعنی سوری بادشاہ نہیں کہنا چاہیے، ان کو حکومت میں ایک عہدہ دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ کیونکہ مصر پہنچے تھے تو انہوں نے پورے وہ جو اپنے 11 بھائی اور ماں باپ ہیں ان کو مصر بلا لیا۔ 300 سال بہت اچھے گزرے، انبیاء کی نسل سے تھے، ٹھیک ہے نا، بہت عزت بہت رہا۔ اس کے بعد وہی نیشنل ریولوشن جو آتا ہے کہ فرعونیوں نے کہا یہ تو ہمارا ملک ہے، اس طرح یہی امت مسلمہ چیپ لیبر بن گئی۔ پھر آگے آ جائیں، اب کیونکہ اس وقت کے فرعون جو تھا اس کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ بھئی ایک بنی اسرائیلی بچہ ہے جس نے تمہارا تختہ الٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب جب وہ آرڈر آ گیا کہ لڑکوں کو ذبح کیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، تو اس پہ بھی انہیں پریشانی ہو گئی کہ اگر اتنی سپیڈ سے لڑکوں کو ذبح کیا تو ہم کام کس سے کروائیں گے۔ بیسیکلی تو وہ ان کی چیپ لیبر تھے نا، بنی اسرائیلی، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل کے جو آج کے یہود ہیں، ہم انہی کے آبا کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بنی اسرائیل کہلائے جاتے تھے پہلے، سابقہ امت مسلمہ ہے۔ اسی طرح جس سال لڑکوں کو چھوڑا گیا اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال لڑکوں کو ذبح کرنا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بہرحال پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں، ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی وعدہ کے دل میں ڈالا کہ ان کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا جائے۔ پھر وہ فائنلی جو صندوق تھا وہ فرعون کے محل میں جا پہنچا، حتیٰ کہ وہ کھولا گیا تو وہ اسرائیلی بچہ تھا، لیکن حضرت آسیہ جو کہ بنی اسرائیلی خاتون تھی، ان کے ہاں کیونکہ اولاد نہیں تھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ بوڑھا فرعون رمسیس 1 کہلایا جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کی پرورش اسی محل میں ہونے لگی، وہاں پر پھر
ان کا چھوٹا بھائی یعنی فرعون کا جو اپنی اولاد ہوئی، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کا تو چھوٹا بھائی بنا نا، وہ بن کے ان کی پرورش ہوئی جو کہ رمیسس 2 کہلایا جاتا ہے۔ فائنلی جب وہ بڑے ہو گئے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ میرے بنی اسرائیلیوں پہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ انہوں نے ایک اپنے بنی اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے ایک قبطی کو مارا، اور وہ مکہ مارا، وہ مر ہی گیا۔ جب وہ مرا تو حضرت موسیٰ وہاں سے بھاگے اور وہ مدین گئے۔ مدین میں وہ 8 سے 10 سال رہے، وہاں ان کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہاں سے شادی ہو کے جب وہ مدین سے واپس آتے ہیں تو وہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے، جب کیونکہ صحرائے سینا کراس کرنا تھا، وہاں کوہ طور تھا، وہاں انہیں آگ جلی دکھی، وہ آگ لینے گئے تو وہ در حقیقت نبوت دی گئی ان کو، رائٹ، نبوت تب ملی۔ اچھا، نبوت ملی تو پھر ایک بڑا اہم کام ملا۔ اہم کام یہی ملا کہ اب یہ فرعون اتنا سرکش ہو گیا ہے کہ اب اس سے کہو کہ یہ بنی اسرائیلی جو فلسطین کے رہنے والے ہیں، ان کو وہ آزاد کرے اور ان کو چھوڑے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ بھئی میری زبان میں لکنت ہے تو میرے بھائی کو وزیر بنا دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ رسول بنائے گئے، حضرت ہارون نبی بنائے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں حکم الہی آیا کہ ٹھیک ہے، جو بنی اسرائیل فلسطین کے رہنے والے ان کو واپس بھیجا جائے۔ اب یہ لوگ جب دربار میں جاتے ہیں 10 سال بعد، تو وہاں ریمیسس 2 ہے، جہاں سے یہ دربار کا جو ہم نے مکالمے پڑھے ہیں نا، جو 1 سے 76 تک یہاں ہو گیا، یہاں ہم نے 1 سے 76 تک پڑھ لیا تھا کہ جب وہ دربار میں گئے، انہوں نے حق کی دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے اور تم اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ۔ تو وہ یہ سمجھا، جب وہ معجزات دیے گئے تھے، عصا سے اژدہا بننا اور وہ جو بغل میں ہاتھ ڈالیں وہ چمکتا ہوئے کو نکلنا، تو اس نے فرعون جیسے شخص نے تو پھر یہی دیکھا نا کہ ٹھیک ہے، تم 10 سال بعد آ گئے ہو اور 10 سال پہلے تم نے قبطی کو بھی مارا تھا، اب تم جادوگر بن کے آ گئے ہو، کیونکہ وہ اس دور کی بات ہے کہ جس میں جادوگری کو بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، اب یہاں سے اب آ جائیں، اب میں آپ کی اب والی جو آیات ہیں یہ ہم نے 1 سے 76 یہ کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ نشانیاں جو فرعون نے دیکھی وہ تو انہوں نے جادو سمجھا اس کو۔ اچھا، اس کے بعد اس نے پھر مقابلہ بھی کروایا، ٹھیک ہے نا، ہم نے پڑھا مقابلہ اس نے کرایا، تو کیونکہ جادوگر لمٹ سے واقف تھے، وہ اس اژدہے کو دیکھ کے پہچان گئے کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یعنی وہ ان کے ایمان، وہ اسی وقت ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پھر فتح دی اور جادوگر جو ہیں وہ شکست کھا گئے، حتیٰ کہ وہ پھر ایمان لے آئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بتایا جاتا ہے کہ تبلیغ کا سلسلہ پھر جاری رہا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، پھر مزید معجزات بھی آئے۔ حضرت موسیٰ کے کل 9 معجزات ہیں جو کہ آپ لوگ سورہ اعراف میں پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے 9 معجزات ہم سورہ اعراف میں پڑھ رہے ہیں، وہ 2 ہیں اور باقی پھر 7۔ اچھا، اس کے بعد کیونکہ فرعون اپنی سرکشی سے باز نہیں آیا تھا، تو فائنلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب راتوں رات اس بنی اسرائیل کو لے کے نکلو۔ اور رات کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس وقت پہ ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، رات کا انتخاب ہوا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو کہوں گی، آپ لوگ ذرا سا ذہن میں رکھا کریں ترتیب، تو سورہ یونس ذرا یاد کریں، سورہ یونس میں ہم بڑا ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہ جب رات کو لے کے نکلے ہیں تو وہاں پر رستے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہاں سمندر آئے گا، وہاں تم اپنا عصا مارو گے تو تمہاری قوم جو ہے وہ اس خوش رستے سے گزر جائے گی اور فرعون کا لشکر جو ہے وہ اس میں سے تمہیں نہیں پکڑ پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آگے آ جائیں، پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں عصا مارا، اس سے سمندر پھٹ گیا، دونوں اطراف کا پانی بڑی چٹانوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، جبکہ فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں داخل ہوا تو دونوں اطراف کا پانی مل گیا اور فرعونی لشکر سب کے سب غرق ہو گئے۔ اچھا، اگر آپ لوگ خود انٹرسٹڈ ہو نا تو ذرا سا اس کو ضرور دیکھیں، اس کو نا اپنے ذہن میں میچ کیا کریں۔ آپ لوگ دیکھیں، یہ جو سورہ یونس کی آیات ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں نا، سورہ یونس تو پڑھ چکے ہیں، اس میں آیت نمبر 80، 89، 90، 91، 92 وہ ساری یہی ہے کہ دیکھیں فرعون جیسا بندہ، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، لیکن آپ لوگ یاد رکھیں وہ خود سورج کی پوجا کرتا تھا، اپنے آپ کو تو خدا اس پولیٹیکل لاس کے مطابق کہتا تھا نا کہ میں چاہوں تو زندہ کر دوں، میں چاہوں مار دوں، میں چاہوں تو کسی کا پانی دوں، میں چاہوں تو روکوں، تو یہ ساری پولیٹیکل ٹرکس تھے نا اس کے پاس، یہ اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن خود وہ سورج کو پوجتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا بندہ بھی جب موت کا وقت آیا، اکارڈنگ ٹو سورہ یونس کی جو آیات ہیں 80، 89، 90، 91، 92، تو اس نے فوراً کہا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پہ، ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے، کیونکہ موت دیکھیں ایسی حقیقت ہے کہ آپ اور میں جو زندگی گزارتے ہیں نا، ہم تو نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، وہ جو وہ لمحات ہوتے ہیں اس وقت انسان دیکھیں
ایک دم سمجھے گا کہ اچھا یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں تھی، اصل میں تو میں یہ امتحان تھا اور مجھے یہاں سے جانا تھا، ٹھیک ہے نا. تو فرعون جیسے بندے نے بھی اس وقت کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب وہاں آتا ہے کہ الان اب ایمان لاتے ہو، وہ ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں جیسے یہ ہم آیات پڑھیں گے اور یہ چیزیں ہم یعنی اس میں سورہ یونس میں پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب ہم نے پڑھ لیا نا کہ وہ غرق ہو گئے اور بنی اسرائیلی جو ہیں، بنی اسرائیلی وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ دریا کراس کر کے صحرائے سینا کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ 6 لاکھ. 6 لاکھ کی ڈیجٹس جو ہیں یہ کہاں سے آئی؟ تو یہ ہمیں تورا سے پتہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جب بنی اسرائیلی جو ہے وہ 6 لاکھ کا قافلہ ہے جو کہ وہاں سے نکلا ہے دریا کراس کر کے اور آگے صحرائے سینا کی طرف گیا ہے. اچھا اب یہ 6 لاکھ کا قافلہ ذہن میں دیکھیں تو آہستہ آہستہ ہی چلے گا. اب یہ لوگ جب صحرائے سینا میں آئے ہیں تو وہاں ان کا گزر ایک قوم سے ہوا ہے. وہ قوم جو تھی وہ بت پرستی، وہ بتوں کو پوج رہی تھی، ٹھیک ہے نا. آگے آ جائیں تو انہوں نے یعنی یہ آپ بنی اسرائیلیوں کی آپ ذرا ذہنی سوچ دیکھیں کہ اتنا بڑا معجزہ بھی وہ دیکھ کے ہٹے تھے، اتنا بڑا معجزہ تھا نا کہ دریا کا پھٹنا اور وہاں سے نکلنا. اور ان لوگوں کو دیکھ کے جو کہ جو قوم تھی کوئی جو بتوں کو پوج رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا ہمیں بھی اس جیسا ایک معبود بنا دو، ٹھیک ہے نا. یہی بنی اسرائیلی جو کہ اتنے بڑے عذاب سے نکلے تھے. عذاب تھا کہ فرعون نے ان کی نسل در نسل کو چیپ لیبر بنایا تھا اور ظلم کی انتہا تھی. تو ایسی قوم کو دیکھیں کہ انہوں نے پھر اپنے رسول سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ جاہل ہو، ٹھیک ہے نا. یہ ہم سورہ آراف 138 میں پڑھ کر آئے، یہ میں نے آیتوں کے مفہوم لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ قافلہ چل رہا ہے نا. اب قافلہ جب چل رہا ہے تو ابھی تک آپ خود سوچیں جب ایک ظلم اتنی جگہ ہوگا تو وہاں شریعت کے لاز کیسے اپلائی کیے جائیں گے؟ obviously فرعون کا اتنا ظلم والا دور تھا تو اس میں شرعی احکامات تو نہیں تھے نا. اب کیونکہ یہ سیف ہو گئے تھے، اب یہ وہاں سے نکل گئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تھا. تو اب نیکسٹ کام یہ تھا کہ اب اگلی زندگی جو ہے وہ ہدایت پہ گزاری جائے. تو اب جب یہ قافلہ چل رہا تھا، اب صحرائے سینا ہی ذہن میں آئے، وہ چل رہا تھا تو اس شوق میں جو اللہ تعالیٰ نے مقررہ مدت دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ وقت سے پہلے چلے گئے. شوق تھا نا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شوق اور مکالمے جو ہم نے پڑھے ہیں، اس شوق کے تحت وہ جلدی چلے گئے. یہ قافلہ جب چل رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام شوق میں جلدی چلے گئے. کوہ طور پر 40 راتیں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اس مدت میں، اور وہ 30 تھیں، 30 سے 40 کر دی گئی کیونکہ اب وہاں ان کو تورات دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پیچھے قافلے پہ وہ حضرت ہارون کو جانشین بنا کے گئے ہیں. اور یہ سارا جو ہے نا ہم یہ جو میں مفہوم پڑھ رہی ہوں یہ ہم سورہ اعراف 142 میں پڑھ رہے ہیں. آیات کی ترتیب دیکھیں تو 142 آپ لوگ پڑھیں گے نا، یہ ہم سارا اس میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ذہن میں آپ سکیچ بنائیں کہ بھی قافلہ چل رہا ہے اور حضرت ہارون ان کی جانشین پر ہے، حضرت موسیٰ جو ہے وہ وقت سے پہلے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب انہوں نے کیونکہ وقت سے پہلے چلے گئے تو پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت میں کہیں نہ کہیں تو تھا نا کہ انہوں نے اس قوم کو بھی دیکھ کے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا دے دیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں آگے آیات میں ہم یہ سارا آیات ہی چلیں گی ابھی آگے، لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں سکیچ بیٹھا ہوگا نا تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو آسانی ہوگی. اچھا پھر اس میں پیچھے کیا ہوا؟ سامری کا فتنہ بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اس نے کیا کیا؟ سونے کا بچڑا بنا لیا جس میں سے ایک آواز آتی تھی، ٹھیک ہے نا. سورہ طٰہٰ 95 ابھی ہم پڑھیں گے. اچھا اب کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس کو یہ حرکت کی؟ اب آپ کیلکولیشن دیکھیں نا، 6 لاکھ نکلے تھے، 70,000 ہیں، 70,000 کی تعداد ہے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ بہت ہی سخت بات تھی، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، نجات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پھر یہ حرکت کی. اچھا اس سے پہلے نسل انسانی کا یہ ہوتا تھا جو غلط کام کرنے والے لوگ تھے نا وہ سارے ختم کر دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ یہ جو 70,000 ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو قتل کر دیا جائے. اور اس میں بڑی سخت آزمائش تھی. آزمائش یہ امتحان تھا ان لوگوں کا کہ ایک ہوتا ہے دیکھیں دشمن سے لڑنا، اس کو مارنا آسان ہوتا ہے، بھئی آپ کا دشمن ہے آپ اس کو مارنا ہے، لیکن اپنے ہی قبیلے والوں کو مارنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. اور یہ ہم لوگ سارا سورہ بقرہ 54 میں پڑھ کر آئے ہیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ بھئی وہ جو 12 قبائل تھے تو یہ حکم یہ ہوا کہ 12 قبائل میں سے ہر قبیلے نے جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے اپنے ہی لوگ ان کو قتل کریں. تو یہ نسل انسانی کا
ہم یہ اور ذہن میں رکھا کریں، یہ سارے تاریخی جتنے بھی میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کری ہوں یہ ڈاکٹر اسرار نے ہی بیان کیے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ اتنا بڑا قتل کا کفارہ تو شاید نہیں ہوا، بلکہ نسل انسانی کے قتل کا یہ بہت بڑا کفارہ ہے، جو کہ 70,000 لوگوں کو ان کے اپنوں نے ہی قتل کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے آ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے، ٹھیک ہے نا، اب یہ ہو گیا نا، اب وہاں سے وہ تورات مل گئی، تورات لے کے جب آپ واپس آئے ہیں، جب واپس آئے تو حکم الہی کیا تھا؟ حکم الہی یہ تھا، ابھی تو آپ ابھی ہم پکس دیکھیں گے نا تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. یہ لوگ مڈ میں ہیں، صحرائے سینا کے اندر ہے، ابھی یہ کوہ طور صحرائے سینا میں ہے. اب وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ بنی اسرائیلی کیونکہ فلسطین کے رہنے والے ہیں تو یہ اس وقت جہاد کریں مشرکین سے، ٹھیک ہے نا، اپنی جگہ پہ پہنچنے کے لیے جہاد کریں. پھر دیکھیں ان لوگوں نے، پھر میں آیت کا مفہوم بتاتی ہوں آپ کو، یہ ہے سورہ مائدہ 24 میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا معجزہ تو دیکھ ہی لیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو اے موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کیا تو اب ان کو پھر سزا دی گئی. سزا کیا تھی؟ 40 سال یہ وہیں صحرائے سینا میں بھٹکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھٹکے ہیں، یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ مائدہ 26 میں ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کی دیکھیں وہ کرم نوازی کہ جب یہ بھٹکے ہیں تو اس وقت بھی، کیونکہ اب صحرا، ذہن میں سوچیں صحرا کیسا ہوتا ہے، کتنا بالکل دور دور تک صحرا ہو، اس میں ایک بادل رہتا تھا سائباں کے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ بھی عطا کیا. یہ ہم سورہ بقرہ 57 میں ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پورا اسکیچ ذہن میں رکھیں. اب جہاں جہاں آیات آگے پیچھے آئیں گی یہ سارا آپ کے اسکیچ ذہن میں بنا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. آج یہیں تک ہے ہمارا، آپ نے یہیں تک ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ذرا پورا ذہن میں رکھ لیں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو مدین کا بھی بتایا ہے، 10 ایئرس کا بھی بتایا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہے مصر میں سے دیکھیں یہ ٹریک ہے اوپر، اور ٹریک سے پورے ایروز بنے ہوئے ہیں جہاں حضرت موسیٰ جب کپتی کو مار کے بھاگے ہیں تو وہ پورا دیکھیں اتنا بڑا صحرائے سینا کراس کر کے یہ مدین پہنچے ہیں. اچھا یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ 10 سال بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو یہ دیکھیں جبل موسیٰ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریڈ کلر سے اتنا بڑا، کیونکہ یہی کوہ طور ہے جہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں نبوت دی، پھر وہ واپس آئے، پھر وہ دریا پھٹا، پھر یہ لوگ واپس گئے ہیں. واپس آنے کے بعد پھر یہیں آنا ہے انہوں نے، وہ اب 6 لاکھ کا جو قافلہ چلا وہ پھر یہیں آیا ہے. اب قافلہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اور حضرت موسیٰ ہیں جہاں انہوں نے، ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جہاں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا ہے، وہ یہ بالکل جبل موسیٰ کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے ذہن میں پورا اسکیچ بیٹھ جاتا ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اوپر دیکھیں اپنے رائٹ سائڈ کے تو فلسطین سامنے ہی تھا. یہ فلسطین کا بارڈر، ادھر صحرائے سینا اور ایجپٹ، یہ تینوں ساتھ ساتھ ہی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ذرا بالکل صحیح بیٹھ جائے گا آیات پڑھتے ہوئے. نیکسٹ جی. اچھا یہ جو ہے کہ میں نے سرچ کیا، یہ ہے لیے تو سارے گوگل سے ہی ہے نا. تو یہ ان لوگوں نے ان کا ٹریک دکھایا، جیسے کراسنگ جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں جو ابھی وہ پھٹتا ہے اسے یہ والا بتایا جاتا ہے. اردو میں بحر کلزم کہا جاتا ہے، اور انگلش میں سویز ریور کہا جاتا ہے، ریور آف سویز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں کراسنگ ہے جہاں ان لوگوں کا یہ پھٹا ہے اور یہ نکلے ہیں. اب یہ گرین کلر کا ان کا ٹریک ہے، یعنی اس ٹریک پہ آہستہ آہستہ قافلہ تو 6 لاکھ کا تھا، 6 لاکھ کا قافلہ نکلا ہے. تو جب یہ نکلا ہے تو یہ ٹریک ہے، اور اسی طرح وہ ذہن میں رکھیں، دیکھیں جبل موسیٰ ماؤنٹ طور یہ چھوٹا سا بلو کلر کا بنا ہوا ہے کہ یہ ٹریک آہستہ آہستہ چل رہا تھا، یعنی اتنا بڑا قافلہ ہے 6 لاکھ کا. تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ وہاں دوبارہ وہیں پہنچے جہاں نبوت ملی، پھر وہیں آئے تورا لینے بھی. لیکن تورا کب ملی؟ وہ سمندر پھٹنے کے بعد ملی. ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کو سارا اسکیچ کلیئر ہو جائے گا. اب جہاں جہاں آیات آتی رہیں گی تاکہ ہم اس کا تسلسل سے پڑھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو آج ہماری آیات اب وہاں سے شروع ہوں گی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا کہ اب ان کو لے کے راتوں رات نکلو. ٹھیک ہے. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 77 سے شروع کریں. ٹھیک ہے نا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحینا ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ کی طرف ان یہ کہ اسری تو رات کو نکل جا بعبادی میرے بندوں کو لے کے. فضرب اب میرے بندوں بنی اسرائیلیوں کو لکھ لیں آپ. فضرب پھر تو بنا لہم ان کے لیے طریقاً رستہ فی البحری سمندر میں یبسن خشک لا تخافو اس حال میں کہ نہ تجھے خوف ہوگا درکن پکڑے جانے کا ولا تخشا اور نہ تو ڈرے گا ڈوبنے سے. 78 دیکھیں. فَأَتْبَعَهُمْ پھر پیچھے لگا ان کے فرعون بِجُنُودِهِ اپنے لشکروں سمیت. فَغَشِيَهُمْ تو ڈھانپ لیا انہیں من الیمی سمندر سے ما غشیہم جس چیز نے ڈھانپا انہیں.
وَأَضَلَّ اور گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو وما ہدا اور نہ سیدھی راہ بتائی. یہ اسے کہتے ہیں دیکھیں اندھی تقلید. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس چیز سے بچائے رکھے. اب جو فرعون کر رہا تھا وہ قوم کر رہی تھی وہ اچھا یہ بھی وہ ذہن میں رکھیں یہ کون سا دور ہے جو بادشاہ کا دین ہے وہی ارایا کا دین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور انہیں سیدھی راہ نہ بتائی. ٹھیک ہے نا, اس کو آ بھی گیا, اس کے پاس رسول بھی آ گیا, اس کو بات بھی واضح ہو گئی, لیکن کیا کیا اب فرعون نے اپنی خود بھی گمراہ ہوا اور اپنی قوم کو بھی صحیح راہ نہ بتائی. آیت نمبر 80 پہ آ جائیں. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, قد تحقیق انجیناکم, ہم نے نجات دی تمہیں, من عدوکم, تمہارے دشمن سے, وواعدناکم, اور ہم نے وعدہ کیا تم سے, جانب الطور کون سا طور کی جانب, کون سی دائیں جانب, جانب الطور الایمن یعنی اس کے رائٹ سائڈ دائیں جانب کا, ونزلنا اور ہم نے نازل کیا, علیکم تم پر, مننا وسلوی, من بھی اور سلوا بھی. ٹھیک ہے, من کیا تھا وہ ان کا کاربوہائیڈریٹ کی طرح تھا, وہ میٹھی میٹھی روٹیاں سے تھیں, اور سلوا کیا تھا بٹیر جیسا پرندہ تھا جو مغرب میں آ کے وہاں خود ہی آ جاتے تھے اللہ کے حکم سے, جن سے وہ ان کو پروٹین بھی مل رہا تھا, کاربوہائیڈریٹ بھی مل رہا تھا. ٹھیک ہے نا, من و سلوا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ان کی سزا میں بھی من بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اور سلوا بھی. کلو تم کھاؤ, من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے, ما رزقناکم رزق نہ ہم نے, کم تم کا رزق دیا ہم نے تمہیں, ولا تطغوا اور تم سرکشی نہ کرو, فیہ اس میں, فیحل ورنہ اس کی وجہ سے اترے گا, علیکم تم پر, غضبی میرا غضب. اچھا اب آپ لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکشی کا کیوں کہا, یعنی کہ ایک طرف یہ کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق کیا, ولا تطغوا لیکن تم سرکشی نہ کرو, زیادتی نہ کرو. اس کو آپ لوگ سرکل کریں, میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. آیت نمبر 81 میں سرکشی کے اس میں جو ڈیٹیل آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آپ ان کی فطرت دیکھیں کہ ایک تو کیا کرتے تھے کہ وہ آتا تو روز تھا, من اور سلوا اترتا روز تھا, لیکن وہاں پر بھی ان کا توکل جو اللہ پہ توکل ہوتا ہے, توکل اللہ, اس کی نفی بتائی جاتی ہے کہ ڈیٹیل میں آتا ہے کہ اس کو بھی بچا بچا کے رکھتے تھے کہ شاید کل نہ آ جائے, کل نہ نازل ہو جائے, یعنی آج ہی ملے, یہ نہ ہو کہ کل کو ہمیں نہ ملے, تو کیا کرنے لگے, جمع کرنے لگ گئے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے ناقدری کی. اب ناقدری آپ لوگ یاد کریں, سورہ بقرہ 61 آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا. سورہ بقرہ 61 میں جب یہ من و سلوا کی آیات آتی ہیں تو ان میں کیا کیا, اب اس سے بور ہو گئے, پھر کہنے لگے اب ہمیں دالیں چاہیے, اب ہمیں مسور چاہیے, اب ہمیں گندم چاہیے. تو یہ چیز اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک تو اسے بچا بچا کے رکھنے لگ گئے کہ پتہ نہیں کل نازل ہو نہ ہو, اور ایک نہ قدری کیا کی کہ اب ملا ہوا ہے تو دوسرے مطالبات شروع کر دیے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, بقرہ 61 میں ہم نے پڑھا. اچھا, ومن اور وہ شخص کے یحلل اترے علیہ اس پر غضبی میرا غضب, فقط تو تحقیق ہوا وہ تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, 81 کلیئر ہو گئی نا. اچھا 82 پہ آ جائیں. وہ انی اور بلا شبہ میں, لغفار البتہ بہت بخشنے والا ہوں, لمن اس شخص کو جس نے تابا توبہ کی, وآمنا اور ایمان لایا, وعامل صالحا اور اس نے نیک عمل کیا, ثم اہتدی پھر وہ راہ راست پر آ گیا. اب آپ دیکھیں 82 آیت کتنی خوبصورت ہے. دیکھیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ سارے نسل انسانی کی ہی ہماری آتے ہیں, یہ نسل انسانی کی وہ کمزوریاں ہی ہیں کہ ایک دم دوسری باتیں کرنے لگ جاتا ہے, ایک دم سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ میں بہت بخشنے والا ہوں, لیکن تم لوگ جو غلطیاں کرتے ہو اس کی توبہ کرو. ٹھیک ہے نا, پھر جس نے توبہ کی وہ ایمان لے آیا. اب یہ شرائط ہیں, آپ لوگ نیک عمل کرتے رہیں اور اپنی مرضی سے کرتے رہیں, نہیں, ہمیں جتنے نیک اعمال کرنے, جو عمل کرنے ہیں, اور ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں اکارڈنگ ٹو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ہی تو ہمارے اعمال ایکسیپٹیبل ہوں گے. ٹھیک ہے نا, نیک اعمال بھی ہم اپنی مرضی سے نہ کرتے رہیں, کیونکہ ہم نے آباء و اجداد کو دیکھا ہوتا ہے نا, تو ہمارے وہی نیک اعمال چل رہے ہوتے ہیں. نیک اعمال بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے, بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 83 پہ آ جائیں. وما اور کون سی آج اللہ کا, اب ٹھیک ہے یہ ہم وہاں آ گئے, اور کون سی جلدی لے آئی تجھے, ان قومی کا اپنی قوم سے, یا موسیٰ اے موسیٰ. ٹھیک ہے نا, اب 83 آیت دیکھیں تو وہی ہے کہ اے موسیٰ یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پہ. ٹھیک ہے نا, اس بات سے کہ اب ان سے یہ جواب طلبی ہو رہی ہے کہ بھئی جو مقررہ وقت تھا کہ اس وقت آپ نے آنا ہے تورات لینے کے لیے, تو اب یہ آپ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے پہلے کیوں آ گئے. ٹھیک ہے نا, اب آگے دیکھیں آیت نمبر 84. قالا اس نے کہا, ہم اولائی
کہ وہ لوگ الا اثری یعنی میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، وہ عجلتو اور میں نے جلدی کی الیکا تیری طرف ربی لتردا، اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی 84 میں انہوں نے کہا کہ اللہ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ کہ میں تو اس لیے جلدی آیا ہوں کہ بھی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ قال اللہ نے کہا فَإِنَّ چنانچہ بے شک ہم نے قد تحقیق فتنا ہم نے آزمائش میں ڈال دیا قوم کا تیری قوم کو مم بعدی کا تیرے بعد، یعنی یہ سامری والا فتنہ یہاں پر کوہ طور میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا کہ آپ کے جلدی آنے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا ان کو آزمائش میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ ذرا دھیان اس بات کا دھیان کریں کہ یہ لکھا تو نہیں ہوا، لیکن جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایسے ہی سمجھایا ہے کہ وہ جو عجلت تھی اس میں پھر یہی بات نظر آتی ہے کہ اس عجلت پسندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو پھر فتنے میں مبتلا کر دیا۔ 85 پہ آ جائیں۔ قالا اللہ نے کہا فَإِنَّا چنانچہ بے شک ہم نے قد تحقیق فتنا آزمائش میں ڈال دیا قوم کا تیری قوم کو من بعدی کا تیرے بعد وَأَدَلَّهُمْ اور گمراہ کر دیا انہیں سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اب یہ سامری کون تھا یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں، سامری کا تعلق جو ہمیں بتایا جاتا ہے تفسیر میں اس میں یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں تھا پر یہ منافق تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی انہی بنی اسرائیلیوں میں سے تھا لیکن یہ منافق تھا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی اور روحانی پریکٹس جو ایکسرسائزز ہیں وہ بھی کیا کرتا تھا، یعنی یہ راہب بھی تھا، یعنی راہب بھی تھا اور منافق بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو سامری کے بارے میں بتایا کہ گمراہ کر دیا اسے سامری نے۔ اچھا فرجع تو لوٹا موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبانی اسفا اتنے غضبناک ہو کر اور غمگین ہو کر، کیوں؟ کیونکہ کوہ طور پہ وہ بتا دیا گیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ بھی یہ پیچھے قوم کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، یہ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ اچھا قالا یا قومی اس نے کہا اے میری قوم الم یعدکم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے ربکم تمہارے رب نے وعدن حسنا اچھا وعدہ۔ اچھا اچھا وعدہ کا کیا مطلب ہوا یہاں پر؟ اچھے وعدے کا یہ مطلب ہوا کہ پہلی آسمانی کتاب تھی اس وقت یہ جو تورا آنی تھی، ٹھیک ہے نا، کتاب کی صورت میں جامع ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی تھی، یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے خالق کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ اسی طرح وہاں انہوں نے کہا کہ کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ کہ تمہیں کتاب ملے گی اور کتاب کی صورت میں تمہیں جامع ہدایت ملے گی، ہدایت عطا فرمائے گا۔ کیا فطالہ پھر لمبا ہو گیا تھا علیکم تم پر عہد زمانہ، یعنی اتنی دیر تو نہیں ہوئی تھی نا، ام یا اردتم تم نے چاہا ان یہ کہ یحل کہ اترے علیکم تم پر غضب غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم لہٰذا تم نے خلاف ورزی کی موعدی میرے وعدے کی، یعنی 86 جو ہے اس میں پورا یہی ہے کہ جو تم نے حرکت کی ہے اس حرکت سے اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف تم نے یہ کام کر لیا ہے۔ آیت نمبر 87 دیکھیں، قالو انہوں نے کہا، اب یہ ایکسپلینیشن آ گئی، قالو انہوں نے کہا ما اخلفنا نہیں ہم نے خلاف ورزی کی موعدہ کا تیرے وعدے کی بملکنا اپنے اختیار سے ولکننا اور لیکن ہم ملنا اٹھائے ہوئے تھے ازوارن ہمارے اوپر بوجھ تھا من زینت قومی قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ تھا ہمارے اوپر، فقذفناها چنانچہ ہم نے پھینک دیے وہ آگ میں، فَكَذَلِكَ پس اسی طرح القا کچھ پھینکا سامری، کچھ سامری نے بھی پھینک دیا، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کو بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتی ہوں ان زیورات کے بارے میں۔ فَأَخْرَجَ پھر اس نے نکالا لہم ان کے لیے عجلاً ایک بچڑا، جسدن یعنی ایک جسم جیسا بچڑا بنا لیا، لہو اس کے لیے خوار اس میں سے آواز آتی تھی گائے کی سی، فَقَالُوا تو انہوں نے کہا ھذا الہکم یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ اور معبود ہے موسیٰ کا، فنسیا اور وہ تو تجھے بھول گیا ہے۔ اب 88 پہ ہم اس لیے رکیں گے کہ اب آپ یہ زیورات کون سے تھے، کن زیورات کا ذکر ہے یہاں آپ لوگ پھر پورا ریکال کریں کہ یہ لوگ بیسکلی کون تھے، حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ سب کون ہے، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں جو آج کے یہود ہیں یا یہ بنی اسرائیل ہے۔ اچھا پھر کون ہے، مسلمان ہے، اس وقت کے تو یہ مسلمان کہلائے جاتے تھے نا، تو بیسکلی جو ایک مسلمان ہے وہ امانت دار ہے،
ایمانت دار ہوتا ہے اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو یہ وہی لوگ تھے، گو کہ یہ رہتے اس ظلم کے دور میں تھے، لیکن وہاں کے مصری قبطی جانتے تھے کہ یہ لوگ امانت دار ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ہم لوگوں سے اچھے ہیں، یعنی ہے مسلمان ہیں اور یہ امانت دار ہیں. تو حتیٰ کہ وہ اتنے ظلم کے باوجود جتنے فرعون کے جو لوگ تھے اور جو قبطی لوگ تھے، وہ اپنی قیمتی اشیاء اور جتنے زیورات تھے وہ ان کے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے امانت کے طور پہ. ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ یہ جو حالات ہوئے، پھر ان کو مصر سے نکلنا پڑا. اس وقت قبطی قوم کے بہت سارے زیورات جو تھے وہ ان کے پاس امانت کے طور پہ پڑے تھے، جو کہ یہ لے آئے تھے. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہوا. اچھا، پھر ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ ہمیں وہاں ایک بوجھ تھا. ابھی ہم نے پڑھا نا حملنا اوزارن، کہ اب ہمارے اوپر ایک بوجھ تھا. اب ان کے اوپر یہ بوجھ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اسے استعمال کریں. یہ زیورات جو ہیں یہ تو فرعون کی قوم کے، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. وہ بوجھ تھا ان کے سروں پہ. ٹھیک ہے نا، تھے تو مسلمان ہی نا. تو وہاں اس حوالے سے پھر کیا ہوا، اب یہ جو منافق ٹائپ تھا، جو راہب بھی تھا، جو سامری کہلایا جاتا ہے، سامری نے ان لوگوں کو قائل کر ہی لیا کہ اب ایسے کرو، اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ سارے زیورات ایک جگہ جمع کر کے ان کو پھینک دو. ٹھیک ہے نا. وہ ان لوگوں نے کر لیا، ان لوگوں کے پاس جتنے زیورات تھے وہ انہوں نے پھینک دیے. ٹھیک ہے نا. جب وہ سارے زیورات وہاں پھینک دیے تو سامری نے کیا کیا، ان پورے زیورات کو پگھلا دیا. پگھلانے کے بعد ان کو بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ سا بنا دیا، اور خاص مہارت سے وہاں کچھ ایسے سوراخ کر دیے کہ جس میں سے ہوا کا گزر ہوتا تھا تو بیل کے ڈکارنے کی آواز آتی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا مزید ڈیٹیل سامری خود بتائے گا. اس پہ آپ لوگ 88 کے آگے نا 96 خود لکھ لیا کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ آواز کیسے آتی تھی اس کا ڈیٹیل سامری خود بتائے گا. ٹھیک ہے نا. یہاں تک ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ وہی ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھا ہے کہ جو بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا تھا وہ اس طرح بنایا تھا کہ اس میں سے آواز آتی تھی، اور پھر اس میں ایسے سوراخ کر دیے تھے کہ اس میں سے اس کے ڈکارنے کی آواز آتی تھی. اور وہ زیورات کون سے تھے جو وہ لوگ وہاں لے کے نکلے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 89 پہ آ جائیں. 88. ہاں جی، ہاں جی، یہ پھر دیکھ لیں کہ پھر اس نے یہی کہا، جب اس نے بچڑا بنا لیا تو اس نے پھر یہی کہا. انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، اور موسیٰ تو وہاں چلا گیا نا، تو وہ تمہیں بھول گیا ہے، وہ جو کوہ طور پہ چلے گئے ہیں. آیت نمبر 89 پہ آ جائیں. کیا فا فصلہ نہیں یرونا، پھر نہیں وہ دیکھتے اللہ. اب یہ دیکھیں کیا وہ نہیں دیکھتے اللہ یرجعو، کہ بلا شبہ نہیں وہ بچڑا لوٹاتا الیہم ان کی طرف، قولن کوئی بات، ولا یملکو نہیں وہ اختیار رکھتا لہم ان کے لیے درن کسی نقصان کا، ولا نفعا نہ کسی نفع کا. یہ اب کامن سینس کی بات ہے. کیا جب وہ اس کو معبود انہوں نے بنایا تھا تو وہ تو خود نہیں اختیار رکھتا، نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا. اچھا، یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھاؤں گی کہ یہ نا نسل انسانی کا چائلڈہڈ پیریڈ سے میچورٹی کا ضرور رکھا کریں. آج آپ اور میں اور آج چھوٹا بچہ بڑی جلدی بات سمجھتا ہے، کیونکہ آج نسل انسانی میچورٹی کی طرف تھی. اس وقت ان لوگوں کی سوچ اتنی ہی تھی کہ جب اس نے کہا اور انہوں نے بنا لیا، یعنی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بچڑا معبود ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ نسل انسانی کا وہ چائلڈہڈ پیریڈ تھا. آج آپ اور میں جس دور میں ہے نا، یہ ان نسل انسانی کا میچورٹی کا پیریڈ ہے، جس میں دیکھیں یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آج ہم 4000 سال پہلے کی بات ہم لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے آ جائیں آیت نمبر 90 کی طرف. وَلَقَدْ البتہ تحقیق کالا کہا تھا لہم ان سے ہارون نے. ٹھیک ہے نا. اب پھر وہیں آ جائیں کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ فتنہ ہے. ٹھیک ہے نا. البتہ تحقیق کہا تھا ان سے ہارون علیہ السلام نے من قبل اس سے پہلے، یا قومی اے میری قوم، انما یقیناً تم آزمائے گئے ہو. ٹھیک ہے نا. یہ امتحان ہے تمہارا، یہ بچڑا یہ اللہ نے تمہیں آزمایا، امتحان ہے. تم آزمائے گئے ہو بھی اس بچڑے سے، وہاں اور انا بلا شبہ ربکم تمہارا رب رحمان، تمہارا رب تو بہت مہربان ہے. فتبعونی لہذا تم میری پیروی کرو، واطیعوا امری اور اطاعت کرو میرے حکم کی. ٹھیک ہے نا. ان کی اس حرکت پہ ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. قالو انہوں نے کہا لن نبرحا ہم تو ہمیشہ رہیں گے، علیہ اس پر، عاکفینا ہم تو اس پہ جم کے، یہ اعتکاف کا ورڈ ہوتا ہے نا، جم کے عبادت کرنا. تو انہوں نے کہا ہم تو اس پہ ہمیشہ جم کر اس کی پرستش کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع لوٹ ہے الینا موسیٰ ہماری طرف موسیٰ. یعنی 91 میں انہوں نے کہہ ہی دیا کہ ہم تو اس میں اب پڑ گئے ہیں، اور جب تک کہ اب حضرت موسیٰ
نہیں آ جاتے ہم ایسے ہی رہیں گے. تو یہ آپ لوگ سورہ اعراف 138 میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 92. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ہارون, اے ہارون, ماں کس چیز نے منع آکا منع کیا تھا تجھے, اس جب رأیتہم تو نے دیکھا انہیں, دلو کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ پھر کنورزیشن ہو گئی کہ حضرت موسیٰ نے کہا میں تو آپ کو جانشین بنا کے گیا تھا, تو ایسی کیا چیز تھی جس سے آپ کو منع کیا اور یہ گمراہ ہو گئے. منع کرنے کا مطلب انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں, میں کوئی دور پہ ہی تو تھا, تم مجھے آ کے بتا دیتے. پھر دیکھیں اللہ تتبعنا, اس بات کے کہ نہ تو پیروی کرے میری, افعصیت امری, کیا پس تو نے نافرمانی کی میرے حکم کی, ٹھیک ہے نا, مجھے بتا دیتے آگے کہ بھی ان لوگوں نے ایسے کیا ہے. 94 دیکھیں. قال ہارون علیہ السلام نے کہا یب نہ اما, اے میری ماں جائے, یعنی اے میری ماں کے بیٹے, لا تاخذ, نہ تو پکڑ, بلحیتی, میری داڑھی, ولا براسی, اور نہ میرے سر, انی, بے شک میں, خشیتو, ڈر گیا تھا, ان, اس بات سے کہ تقولا, تو کہے گا, فرقتا, کہ تم نے تفرقے میں ڈال دیا, بین بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے درمیان, ولم, اور نہ تو ترقب, اور نہ تو نے انتظار کیا, قولی, میری بات کا. قالا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ 94 آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہے نا, یعنی ایزیلی, کہ بھئی انہوں نے ایکسپلین کیا اس کو کہ آپ, مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں یہ تقسیم کر دی ہے, ان کے اتحاد کو توڑ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. 95 دیکھیں. قالا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, فما, تو کیا, خطبک, معاملہ ہے تیرا, یا سامری, ٹھیک ہے نا. اپنے بھائی سے بات کرنے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ اب سامری سے جواب طلب کیا جائے, بھئی آخر یہ کیا معاملہ ہے, تم نے, اے سامری, تمہارا کیا معاملہ ہے. قالا, یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا 96 اس میں لکھیں, یہ سامری ہی ایکسپلین کرے گا. قالا, اس نے کہا, بصرتو, میں نے دیکھا, بما, اس چیز کو, لم یبصروا, جو کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا, بھی اسے, فقبضت, پھر میں نے بھر لی, قبضتاً, ایک مٹھی, من اثر الرسولی, یہ جو ہے رسول, اس میں حضرت جبرائیل کا ذکر ہے, حضرت جبرائیل کے نقش قدم, اس کو آپ سرکل کریں, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. فنبذتها, پھر میں نے پھینکا اس کو, وکذالک, اور اسی طرح, سولت, مزین کیا تھا, لی, میرے لیے, نفسی, میرے نفس نے, ٹھیک ہے نا. اب 96 میں اس نے خود ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا کہ یہاں حضرت جبرائیل کا کیوں ذکر آیا, یا آپ لوگ دیکھیں یہاں یہ جو آیا ہے نا, اثر رسولی کا مطلب ہے نا رسول, یعنی جبرائیل علیہ السلام کے نقش قدم. اب یہاں پہ آپ دیکھیں, اس میں ڈیٹیل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ کسی وجہ سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے تھے, تو سامری نے انہیں دیکھ لیا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا اس کی روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائزز چلتی تھیں, تو اس طرح وہ عام لوگوں نے تو نہیں دیکھا, لیکن اس نے دیکھ لیا. اس نے پھر دیکھا کہ حضرت جبرائیل اس کو نظر آئے, باقیوں کو نہیں آئے, اور جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قدم پڑا, ٹھیک ہے نا, اثر رسولی, یعنی جہاں ان کا قدم پڑا, وہاں اس نے اس قدم پہ جو مٹی تھی نا وہ اٹھا لی, وہی مٹی جو ہے وہ اس نے اس بھٹی میں ڈال دی جس میں یہ بچڑا تیار کر رہا تھا, جس میں زیورات سارے پگھلائے ہوئے تھے. جب اس نے یہ مٹھی ڈالی اس میں مٹی کی بھر کے, تو اس میں حضرت روح امین, روح الامین کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل کو, حضرت جبرائیل کے قدموں کی مٹی کی تاثیر سے اس بچڑے میں پھر وہ آواز آنے لگی. یہ گویا اس معاملے میں اس کی وضاحت کی گئی سامری کی, کہ ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو کہ یہ اس نے بتایا کہ میں نے وہ مٹھی سے ڈالا تو اس میں سے آواز آئی. آگے دیکھیں 97. قالا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ٹھیک ہے نا, اب یہ سامری نے جو حرکت کی اور اس کو ایکسپلین کیا, اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا, فذهب, چنانچہ تو جا, فَإِنَّ, بس بے شک, لکا, تیرے لیے ہے, فی الحیاتی, زندگی بھر, ان تقولا, تو کہتا ہی رہے گا, لا مساسا, کہ جیسے کہتے نہیں مجھے ہاتھ مت لگانا, مجھے ہاتھ, یعنی اچھوت بن کے رہ جائے گا تو, اس کو کہتے ہیں بالکل سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں اس کو. اچھا, اس نے کیوں کہا, اس کا ایکسپلینیشن بھی آپ لوگ دیکھیں. اب یہ اس کے جرم کی سزا تھی, یہ اتنا بڑا جرم اس نے کیا تھا نا, بچڑے کو بنا کے ان کو گمراہ کیا, تو اس کی کیا سزا تھی کہ اب تم کہتے ہی رہو گے مجھے کوئی نہ چھوئے, مجھے کوئی نہ چھوئے. تو اس میں یہ سزا تفصیلات میں ملتی ہے کہ آئندہ کوئی شخص بھی اس کے قریب اگر جاتا تو اس کو بھی بخار ہو جاتا اور اس بندے کو بھی بخار ہو جاتا. تو اس طرح سے بالکل اس کے پاس کوئی بھی نہ آتا تھا, تو یہ سوشل بائیکاٹ اس کا ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی اس کے پاس ذرا سا بھی آتا نا تو اس کو بھی سخت بخار چڑھ جاتا اور اس کو بھی. تو یہ خود پھر یہ کہے, ٹھیک ہے, اب یہ خود کہتا رہتا تھا میرے پاس نہ آؤ, مجھے ہاتھ مت لگاؤ, مجھے ہاتھ مت لگاؤ, ٹھیک ہے نا. ان تقولو, اب تو کہتا ہی رہے, لا مساس, کہ مجھے مت چھوؤ, مجھے مت چھوؤ. وَإِنَّ, اور بلا شبہ, لَقَا, تیرے لیے, موعدن, وعدے کا وقت ہے, لن تخلفہ, کہ ہرگز خلاف ورزی اور ہرگز نہیں خلاف ورزی کی جائے گی تیرے حق میں اس کی. وانظر, اور تو دیکھ, الی طرف,
الہکا اپنے معبود کی طرف، ٹھیک ہے نا. اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو جو تم نے معبود بنا تھا نا، دیکھو اسے. الذی وہ جو زلتا جو ہو گیا تھا علیہ اس پر عاکفن جم کر بیٹھنے والے، تو یہ ان کا معاملہ کیا گیا. لنحرقنہ البتہ ہم ضرور سے جلا دیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ سونے کے بچڑے کی بات ہی ہو رہی ہے کہ ہم اس کو ضرور جلا دیں گے. ثم پھر لننسفنہ ہم اس کو پھر یعنی اب وہ جل گیا جو اس کی راکھ تھی، ہم اس کو ضرور اڑا دیں گے اس راکھ کو. پھر یمی سمندر کے اندر نصفن مکمل طور پہ اس کا اڑا دینا، یعنی یہ انجام ہوا پھر وہ جو معبود بنایا تھا. انما یقینا الہکم تمہارا معبود تو اللہ اللہ ہے، الذی وہ کہ لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسع اس نے گھیر رکھا ہے کل ہر شیئن چیز کو، علم علم کے لحاظ سے. یہ 97 کے بعد 98 ہے، رائٹ. 99 کذالک اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر من انباء کچھ خبریں، ماں وہ جو قد سبقہ تحقیق پہلے گزر چکی ہیں، وقد اور تحقیق آتینا کا ہم نے دیا آپ کو من لدنا اپنے پاس سے ذکر یہ قرآن. تو 99 آیت دیکھیں اس لحاظ سے بڑی خوبصورت ہے. اب آپ لوگ ذہن میں لائیں ہم 9 سے 99 یعنی 9 سے یہ والا شروع ہوا تھا اور یہ 9 to 99 تک چلا ہے. اور یہاں پہ آپ لوگ پھر ظاہرہ وہ مکے کا ماحول ذہن میں لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے واقعات کا جاری ہونا جبکہ آپ امی ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اس لیے آپ دیکھیں واقعی ہم ان آیات کے اندر ایسا ہے کہ واقعی وہ ویژلائز ہو جاتا ہے. اس میں دیکھیں پھر یہ آیات نازل ہو رہی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بیان کرتے ہیں کچھ خبریں جو کچھ پہلے گزر چکا ہے، اور تحقیق ہم نے آپ کو دیا ہے اپنے پاس سے من لدنا اپنے پاس سے ذکر یہ قرآن. من جس نے آرزہ اعراض کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ سب کچھ پڑھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی منہ پھیرتا ہے تو پھر وہ جس نے اعراض کیا انہو اس سے فإنہ تو بلا شبہ وہ یحملو اٹھائے گا یوم القیامتی قیامت کے دن وزرا ایک بوجھ اٹھائے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی ہمارا اس قرآن پہ ایمان ہے، ہمارا اس کتاب پہ ایمان ہے، اس کے مطابق یہ سارے کام ہے کہ دیکھیں آج ہم محنت کر رہے ہیں، آج ہم نے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کیونکہ یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا میری کتاب کا، کیا کیا تم نے اسلام کا. ٹھیک ہے نا، تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ سارے واقعات ذہن میں رکھا کریں. ٹھیک ہے نا، تو اس جس نے پھر اس کو چھوڑا تو کیا ہے کہ پھر وہ قیامت کے دن اس کے لیے ایک بوجھ ہوگا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے چلے جائیں. یہ اب سارا قیامت کے منظر اور یہ آئیں گے. خالدینہ وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہ اس تکلیف میں رہیں گے. ٹھیک ہے نا، جنہوں نے اس دنیا میں نہیں اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور منہ پھیرا تو وہ ہمیشہ اس تکلیف میں رہیں گے. وساء اور برا ہوگا لہم ان کے لیے یوم القیامتی قیامت کے دن حملن اس بوجھ کا اٹھانا. ٹھیک ہے نا، اور دیکھیں انسان کیا انکار کرتا ہے، دنیاوی لذتیں چاہیے ہوتی ہیں، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، کوئی سوشل سٹیٹس چاہیے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دیکھیں آپ ان چیزوں کو انسان چھوڑتا ہے. لیکن پھر کیا ہوگا، ابدی تو آخرت ہے، ابدی زندگی تو آخرت کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یہاں تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے ایک دن ختم ہو جانا. ٹھیک ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت ہے نا 185 کہ ہر نفس ہر ذی نفس کو ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی تکلیف دہ چیز ہے موت. ٹھیک ہے، لیکن اس کی تیاری ہمیں اس دنیا میں رہ کے کرنی ہے، یہ دارالامتحان ہے. اچھا آگے دیکھیں آیت نمبر 102 یوم یعنی جس دن ینفخو پھونک ماری جائے گی فی الصور سور میں، ونحشر اور ہم اکٹھا کریں گے مجرمین مجرموں کو یوم ایذن اس دن زرقا اس حال میں کہ ان کی آنکھیں جیسے کہ اس کہتے ہیں یعنی اس دہشت میں نیلی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا، اس وحشت اور دہشت میں نیلی ہو جائیں گی. یتخافتون وہ چپکے چپکے کہتے ہوں گے بینہم آپس میں ان لبستم الا عشرا. ٹھیک ہے، تم دنیا میں رہے ہو صرف 10 دن. نحنو ہم عالم خوب جانتے ہیں بما اس کو جو یقولون پھر وہ کہیں گے. ایک تو کچھ لوگ کہیں گے کہ 10 دن، لیکن ان میں سے کوئی ایک ہوگا یقولون اس جس وقت یقولو کہے گا امثلہم ان کا بہترین. ایک تو ہوں گے نا گروپ میں، لیکن اس گروپ میں کوئی ایک ایسا شخص ہوگا جس کے پاس دنیا میں بڑی عقل ہوگی، بڑا وہ سمجھدار ہوا ہوگا، تو وہ کیا کہے گا از یقول امثلہم کہے گا ان کا بہترین طریقتن جو باعتبار رائے کے مطابق ہوگا ان لبستم الا یوما نہیں تم ٹھہرے مگر ایک ہی دن. اب ذرا ایک دن کو ذہن میں لائیں، یہ دنیا کا قیام ہمارا اور قبر کا معاملہ. ٹھیک ہے نا، یعنی دنیا کا سٹے ہے اور قبر کا جو معاملہ ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ وہ ٹوٹل کیا ہے، وہ ایک ہی دن لگے گا وہاں پہ کہ یہ ایک دن ہے. اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیں اور اپنی ہم کوششیں ضرور دیکھا کریں
کہ ہم 24 گھنٹے کر کیا رہے ہیں، اس آخرت کی تیاری کر رہے ہیں یا دنیا میں ہی الجھے پڑے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ٹائم، اور آپ دیکھیں لوگوں کو ہم سنتے ہیں کہتا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا 10 سال گزر گئے. اچھا 20 40 یعنی سال گزر گئے اتنے. یہ وہی ہے کہ ہم ہی کہیں گے نہیں تم ٹھہرے مگر ایک ہی دن. تو یہ اسی لیے ہمیں آگے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ وہ حالات ہیں جن میں سے آگے نسل انسانی کے یہ وہ مراحل ہیں جس میں سے ہم نے گزرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دنیا کا معاملہ، پھر قبر کا معاملہ، پھر اٹھنے کا معاملہ، اس کے بعد دیکھیں حشر کے سارے واقعات جو آگے پیچھے آ رہے ہیں مراحل، لیکن وہ آگے پیچھے ہیں، ہم ان کی ترتیب تو نہیں سیٹ کر سکتے، پر ہمیں بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی مرحلے ہوں گے. اچھا یسألونک وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں. پہاڑ دیکھیں نا کتنے اسٹرانگ اور سخت، پہاڑوں کا کیسے ذکر آتا ہے. فقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ينسفها، اڑا دے گا ان کو، ربی میرا رب، نسفن، اڑا دینا. فَيَذَرُوهَا، اور پھر وہ کر چھوڑے گا اس زمین کو، قاعًا صفصفا، یعنی چٹیل میدان بنا دے گا. یہاں آپ لوگ ضرور سورہ کہف 8 لکھا کریں. سورہ کہف 8 ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں. لا ترى، نہ آپ دیکھیں گے، فیہا، اس میں، عوجن، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی نشیب و فراز نہیں ہوں گے، ولا امتا، اور نہ کوئی بلندی ہوگی. ٹھیک ہے نا، آج کی جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں نا چھپنے کے لیے تو بڑی جگہ ہے اس وقت تو ہے نا، لیکن حشر کا میدان، حشر مینس جہاں سب جمع ہو جائیں گے، حشر کے میدان میں کیا ہے، وہاں چھپ کے جائیں گے کہاں؟ یعنی کوئی ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی، یعنی ہم جب قبروں سے اٹھیں گے تو ہم کہیں گے یہ وہی حسین دنیا ہے، یہ وہی ہے جہاں ہم دیکھا کرتے تھے. یعنی اس وقت وہ کیسی ہوگی؟ بالکل سیدھا میدان کی طرح ہوگی، جس میں نہ کوئی بلندی ہوگی نہ کوئی نشیب و فراز ہوگا، یعنی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی مجرموں کے لیے. سوری، یوم، اس دن، یتبعون، وہ لوگ پیچھے چلیں گے، داعیہ، ایک بلانے والے کے، لا عوج لہ، نہیں کوئی کجی ہوگی اس کے لیے، وخشعتی، اور پست ہو جائیں گی، اصوات، سب آوازیں، للرحمانی، اللہ رحمان کے سامنے، فلا تسمعوا، چنانچہ نہ آپ سنیں گے، الا مگر، ہمسن، سوائے آہٹ کے. اس کو کہتے ہیں بن بناہٹ، اس کو کہتے ہیں جو آپس میں خسر پسر نہیں کی جاتی، سرگوشی، بس ایک یہی آواز ہوگی. یوم اذن، اس دن، لا تنفع، نہیں نفع دے گی، شفاعت، کوئی سفارش، الا مگر، من، اس شخص کی کہ، اذن، اجازت دے گا، لہو، اس کے لیے، الرحمن، الرحمان، ٹھیک ہے، جس کے رحمان کی اجازت ہوگی صرف اس کی شفاعت قبول ہوگی. وہ رضیہ، اور پسند کر لے گا، لہو قولاً، اس کے لیے بات کرنا. یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، بین ایدیہم، ان کے سامنے ہے، وما، اور جو خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے لوگ، بھی، اس کا، علم، اپنے علم سے. یہ جو 110 آیت ہے، اس میں آپ لوگ خود ریوائز کریں، ریکال کریں، تو آیت الکرسی بچپن سے یاد کرا دی جاتی ہے، بھی سونا ہے آیت الکرسی پڑھ لو، فرض نماز ہے آیت الکرسی پڑھ لو. تو یہ آیت الکرسی میں بھی یہ والی، یہ جو 110 آیت ہے، اس میں بھی آیت ہم پڑھتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ٹھیک ہے نا، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا مگر وہ خود چاہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو آج ہم لوگوں کو علم دیا ہے نا اللہ نے، یہ اللہ نے جتنا چاہے اس کو دیا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمام علوم ہے، لیکن ہم کیا ہے، ہمیں جو علم دیا جاتا ہے بس وہ گھیر لیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سوچ آتی. یعنی وہ اتنا ہی علم ہے، اور علم اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا علم علم قدیم کہلایا جاتا ہے، ہمارا علم علم عطائی کہلایا جاتا ہے، کہ پہلے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، پھر اللہ نے علم دیا اور اس کو گھیر لیا. اس سے زیادہ نہیں ہم سوچ سکتے. یعنی ہر شخص کے پاس، کسی کے پاس کچھ علم ہے، کسی کے پاس کچھ علم ہے، اس طرح سے ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے نا، ولا ہاں، آیت نمبر 111، وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے ان سب کے چہرے، للحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے، ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ کے لیے. وقد، اور تحقیق، خواب، ناکام ہوا، من، وہ شخص جس نے، حملا ظلمن، جس نے بوجھ اٹھایا شرک کا، ظلم کا. اچھا، یہاں حی القیوم کو آپ لوگ ضرور سرکل کریں. یہاں میں آپ لوگوں کو حدیث جو ہے، حدیث نمبر بھی لکھیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، 3856 ہے. اور یہاں یہ تیسرا مقام ہے. یہ حی القیوم کو پھر ہم لوگ جو ہے اس میں اعظم کہا جاتا ہے بڑے اللہ کے ناموں میں سے، یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اچھا، اس میں آپ لوگ ضرور اپنے قرآن کے سائٹ پہ لکھا کریں. ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، سورہ بقرہ آیت 225.
رائٹ. سورہ بقرہ آیت 255 255. سورہ بقرہ 255 میں ہم نے پڑھا، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا، سورہ طہ میں آیت نمبر 111 میں ہم نے پڑھا. یہ 3 مقامات ہیں قرآن کے جہاں الحی القیوم ہے، اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. اور یہاں پر جو حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث 3856، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نام لے کے جو دعا کی جائے گی وہ ضرور قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں حدیث ہے ابن ماجہ کی 3856. ٹھیک ہے نا. اور دعا کا طریقہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ پتہ ہی ہوگا. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کریں، یعنی جیسے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم کہا، اللہ اکبر کہا، پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد اپنی دعائیں مانگیں پھر جتنی ہیں، اور پھر دوبارہ درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنی دعائیں مانگنے سے پہلے جیسے الحی القیوم کہیں اور اپنی دعا کیا کریں، تو اس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 112 پہ آ جائیں. ومن، اور وہ شخص یعمل عمل کرے گا، من الصالحات نیک بات، جب کہ ہوا وہ مؤمن مومن ہو، فلا یخافو، تو نہیں وہ ڈرے گا، ظلمن ناانصافی سے، ولا ہضما، اور نہ حق تلفی سے. آپ نے شرط دیکھ لی نا کہ اس کے اعمال ایکسیپٹیبل ہیں جس نے ایمان لائے گا، یعنی وہ جو عمل کرے گا نیک جبکہ وہ ہو مومن. ٹھیک ہے نا. یعنی رائٹ ناؤ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا سب سے پہلے ہے، اس کے بعد آپ پھر نیک اعمال کریں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 113 دیکھیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، قرآن عربین، عربی زبان میں، وصرفنا، ہم نے پھیر پھیر کے بیان کی، فیہ، اس میں، من الوعید، اس میں وعیدیں بھی ہیں، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تقوی اختیار کریں. ٹھیک ہے نا. یہ جو سارے ہم واقعات پڑھ رہے ہیں یہ ہوئے ہوئے یہاں پہ، اور یہ پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ہسٹری پڑھ رہے ہیں ہم، بلکہ یہ کیا ہے، ان کو پڑھ کے تقوی اختیار کرو. او یا یحدثو، پیدا کرے قرآن، لہم، ان کے لیے، ذکر، نصیحت. ٹھیک ہے نا. ان سے ڈرو اور ان سے نصیحت حاصل کر کے اپنے اعمال درست کرو. ٹھیک ہے نا. وہی اعمال جو مجھے اب آخرت میں کام آئیں گے. فتعالی، چنانچہ بلند تر ہے اللہ، ملک، بادشاہ ہے، حق، برحق ہے، ولا تجعل، اور نہ آپ جلدی کریں، بالقرآن، قرآن پڑھنے میں، من قبلی، اس سے پہلے، یقدا، کہ پوری کی جائے، الیکا، آپ کی طرف، وحیہ، اس کی وحی، وقل، اور آپ کہیں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ 114 کے لحاظ سے آپ لوگ دیکھیں، یہ جو ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے، جب وہ قرآن کی آیتیں وحی کے ذریعے لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب نازل کرتے تھے، تو آپ اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جائیں تو ساتھ ساتھ ان آیتوں کو دہراتے تھے، جس سے ظاہر ہے کہ آپ کو سخت مشقت اٹھانی ہوتی تھی. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کو یہ محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن کریم کو آپ کے سینے مبارک میں محفوظ فرما دے گا. اور یہی بات آپ لوگ یاد رکھیں، سورہ قیامہ میں بھی پڑھیں گے ہم، یہی بات فرمائی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم امت کو بھی کہی جا رہی ہے، یا رب زدنی علما والی، کہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ علم جو ہے یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. یعنی انسان کو علم کسی بھی درجے پر قناعت کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت علم میں ترقی کی دعا کرتے رہنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے آ جائیں 115 کی طرف. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عہدنا، ہم نے عہد لیا، اِلیٰ آدم، آدم علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، پھر وہ بھول گیا، ولم نجد، اور نہ پائی ہم نے، لہو، اس میں، عزمن، ارادے کی پختگی. اب 115 جو آیت ہے اب پھر ذہن میں لائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، ان سے کیا عہد لیا گیا تھا؟ عہد تو وہی تھا نا کہ وہ مخصوص درخت جو ہے اس کے پاس نہیں جانا، وہ عہد تھا کہ بھی اس کے پاس نہیں جانا. یہ سورہ بقرہ 34 سے 39 میں ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر کیا ہے، تو وہ بھول گیا، تو ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی. تو یہ جو ارادے کی پختگی، جو عزم ہے، اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک تو اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر ارادے کی پختگی، ہمت ہم نے نہیں پائی. ٹھیک ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو نہ نبھا سکے، بلکہ اس اعتبار سے انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ ہو گیا نا. تو یہ چیز اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم انسانوں کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ آپ لوگ لکھ لیں، سورہ نساء 28، اس میں یہ آیت ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. ایک تو ارادے کی پختگی ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا کہ وہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے. اس کی طرف اشارہ ہے. اچھا دوسرا بھی اس کا ترجمہ ہے، دوسرا اس کا ترجمہ عزم سے یہ کیا گیا ہے کہ جو ان سے غلطی ہوئی وہ
وہ یعنی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ کیا ہوا، وہ جو غلطی تھی نہ اس میں نافرمانی تھی نہ بغاوت تھی، بلکہ وہ حقیقتاً بھول گئے تھے، یعنی ان پہ نسیان طاری ہو گیا، یعنی وقتی طور پہ وہ اللہ کا عہد جو ہے وہ انہیں نہیں یاد رہا، تو نسیان جو ہے، اور ہم ہے بھی تو انسان نا، انسان نسیان سے ہی ہے، تو انسان کی یہ فطری کمزوری کی طرف اشارہ ہے، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی دعا بھی بتا دی ہے، اور یہ دعا کون سی ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات نہیں ہے، رات سونے سے پہلے آپ لوگ ضرور پڑھ کے سویا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے میرے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، تو وہ ان کی اس بھول میں یہ دونوں ترجمے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ارادے کی پختگی میں کمزوری بھی آئی، اور وہ جو ہے وہ ان پہ نسیان طاری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 116 کی طرف آ جائیں، واہ اور از یاد کرو۔ اچھا، آیت نمبر 16 پہ میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ اب آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں، پورے قرآن میں یہ 7 مقامات ہیں جہاں پہ یہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آج چھٹی جگہ پر ہیں، چھٹے سے پہلے آپ لوگ دوبارہ ریکال کر لیں، پہلا ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ چوتھا رکوع، پھر ہم نے پڑھا ہے سورہ آراف میں، سورہ آراف دوسرا رکوع، پھر ہم نے پڑھا ہے سورہ ہجر تیسرا رکوع، پھر سورہ بنی اسرائیل 7واں رکوع، سورہ کہف 7واں رکوع، سورہ طہ 7واں رکوع، ٹھیک ہے۔ اب ہم 7ویں رکوع پر ہیں، تو یہ اب 6 ٹائم ہے آج، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے قرآن پہ آپ لوگ لکھ لیا کریں سائڈ پہ۔ وہاں اور اس یاد کرو جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اس جدو تم سجدہ کرو، لی آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، فقلنا چنانچہ ہم نے کہا یا آدم اے آدم، انا بلا شبہ ہاذا یہ ابلیس، یہ شیطان ابلیس جو ہے، یہ جو جن ہے، سورہ کہف 50 میں ہم نے پڑھ لیا نا، یہ جن ہے، یہ ابلیس عدوٌ دشمن ہے، لکا تیرا، ولی زوجی کا اور تیری بیوی کا، فلا یخرجنکما سو ہرگز نہ وہ نکلوا دے تم دونوں کو، من الجنتی جنت سے، فتشکا ورنہ کیا ہوگا، تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اب وہ کون سی مشقت تھی اس کا آگے ذکر آ رہا ہے، انا بلا شبہ لکا تیرے لیے ہے، اللہ تجوع یہ فائدہ کہ نہ تو بھوکا ہوگا، فیہا اس میں، ٹھیک ہے نا، جنت میں نہ تو بھوکا ہوگا، ہر چیز ہے نا، وافر ہے وہاں تو، ولا تارا اور نہ تو ننگا ہوگا، وانکا اور بے شک تو لا تزمع نہ تو پیاسا ہوگا، فیہا اس میں، ولا تدحا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، یعنی اگر تم لوگوں نے کر لیا تو تم جب مشقت میں پڑو گے تو پھر تمہیں بھوک بھی لگے گی، پھر تم ننگے بھی ہوگے، پھر تم پیاسے بھی رہوگے، اور تمہیں دھوپ بھی ستائے گی، یعنی جنت میں ابھی تم لوگوں کے پاس ہر فیسلٹیز ہیں، اتنا آرام ہے کہ نہ بھوک ستاتی ہے نہ پیاس، اور نہ تم ننگے ہوئے نہ تمہیں دھوپ لگے گی، لیکن اگر تم نے یہ کر لیا تو فتش کا، تو تم مشقت پہ پڑ جاؤ گے۔ آیت نمبر 120 پہ آ جائیں، ایک سیکنڈ نہ دھوپ لگی، رائٹ، آیت نمبر 120 120، فوسوسہ پھر وسوسہ ڈالا، الیہ اس کی طرف، شیطان نے، قالا اس نے کہا، یا آدم اے آدم، ہل کیا، ادلک میں دلالت کروں تجھے، علی شجرۃ الخلد ہمیشگی کے اس درخت پر، وہ ملکن اور ایسی بادشاہت پر، لا جو پرانی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ 120 جو آیت ہے، یہ پھر شیطان نے وہی ان کو وسوسہ ڈالا جو ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ رہے ہیں، کہ تمہیں کیا ہوگا، یہ اب اس کمزوری کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا، یہ کمزوری کو پکڑ لیا نا، کہ یہ درخت کا پھل کھانے کے بعد آپ کو دوام حاصل ہو جائے گا، اور آپ زندگی میں کبھی فنا ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا، تو یہ دیکھا جائے تو شیطان کی یہ پہلی سازش تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے نا، یہ پہلی سازش کا وہ جال تھا جو اس نے انسانی اس کمزوری کو یہ کہہ کے پکڑا کہ تم یہ کھا لو گے نا تو پھر کیا ہوگا، کہ آپ یعنی آدم علیہ السلام کو دوام حاصل ہو جائے گا، تو یہ چیز اس نے وسوسہ ڈالا تھا، کیوں؟ کیونکہ آج ہمیں پتا ہے کہ اس باڈی کے ساتھ اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہا، پھر شیطان نے یہ سازش کی، جو پہلا جال تھا وہ پھر یہ تھا، اس کمزوری کو پکڑا اور کہا کہ اس درخت کے کھانے سے آپ کو تو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی اور آپ فنا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، فَأَكَلَا چنانچہ ان دونوں نے کھا لیا، ٹھیک ہے نا، فَقَلَا یہ جو صیغہ ہے لام کے اوپر زبر، اور یہ تو یہ ہوتا ہے دونوں کا، عربک چلتی ہے سنگولر
پھر دو تسنیہ پھر جمع پہ، تو چنانچہ ان دونوں نے کھایا، منہا اس میں سے، فبدت پھر کیا ہے ظاہر ہو گئی، لہما ان پر، سوآتہما ان دونوں کی شرم گاہیں، یعنی ابھی تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا، یہ فرسٹ ایکسپوجر تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں کیا ہے جیسے ہی انہوں نے درخت کا وہ کھایا پھل تو ان دونوں کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، وطفقا پھر وہ دونوں شروع ہوئے، یخصفانی چپکانے لگے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنتی جنت کے پتے، وعصا اور نافرمانی کی، آدم نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا تو وہ بھٹک گیا، ثم پھر ثم تباہ پھر چن لیا اسے، ربہ اس کے رب نے، فتابا اور توجہ کی، علیہ اس پر، وہدا اور اسے ہدایت دی۔ یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں، یہ جو حضرت آدم کی دعا ہے یہ ہم نے پڑھی ہے سورہ اعراف 23 میں، ٹھیک ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رب نے پھر توجہ دی، یہ جو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو انہوں نے یہ ہے نا فتلقا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی تھی، تو اس کے بعد اس کے رب نے اور توجہ کی اس پر اور ہدایت دی، قالا اللہ نے کہا، اہبدا اب تو تم دونوں اتر جاؤ، منہا اس سے، جميعاً اکٹھے، یعنی اب یہ شیطان بھی اور انسان بھی یہ سب اتر جائیں، بعدکم تمہارا ایک، لبعض عدو دوسرے کے لیے دشمن ہے، فاما چنانچہ اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن اتبع تو جس شخص نے پیروی کی، ہدا یا میری ہدایت کی، فلا یدل نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا، نہ وہ بدبخت ہوگا، تو یہ ہمیں جب دنیا میں بھیجا گیا ہے انسان کو، تو یہ کہا گیا کہ اب میری طرف سے ہدایت مسلسل آتی رہے گی۔ دیکھیں اب آپ لوگ جنہوں نے شروع سے جوائن کیا ہوا ہوگا، اب آپ لوگ یاد کریں جب جب نسل انسانی اخلاقی پستی کا شکار ہوتی تھی تو رسول بھیج دیا جاتا تھا، ورنہ تو اتنا فساد ہو جاتا اس زمین پر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ جب بھی نسل انسانی سخت اخلاقی پستی کا شکار ہوتی ہے تو اگلا رسول بھیج دیا جاتا تھا، تو یہ ہدایت مسلسل چل رہی ہے، اور آج اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس قرآن ہے، کیونکہ نبوت مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، نبوت والا دروازہ بند ہے، رسالت والا دروازہ کھلا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذمہ داری تھی وہ آج امت پہ ذمہ داری ہے کہ اب اس کو آگے پہنچاؤ، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہدایت مسلسل میری طرف سے آتی رہے گی، جو پھر کون ہے وہ شخص جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا، ٹھیک ہے نا، ومن اور جس نے، آرزا پھر جس نے منہ پھیرا، اعراض کیا، اپنے نفس کی پیروی کی، ان ذکری میری یاد سے، فإنا تو بلا شبہ لہو اس کے لیے، معیشتاً دنکن یعنی کہ اس کی گزران میں تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ اور ہم اٹھائیں گے اسے، یوم القیامتی قیامت کے دن، عاما اندھا کر کے اٹھائیں گے، تو یہ جو 124 آیت ہے یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جن کا ذکر ہے، دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مطمئن ہی نہیں ہوتے، ان کو کروڑوں بھی مل جائے گا نا وہ چاہیں گے کہ اب ہمیں اور کروڑ مل جائے، ان کی مرتے دم تک یہ خواہش ہی پوری نہیں ہوگی، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ راحت اور اطمینان سے محروم رہنے والوں کی طرف اشارہ ہے، اس میں جو اشارہ ہے ان کی طرف ہے کہ جو اس سے منہ پھیریں گے میری یاد سے تو میں ان کی گزران تنگ کروں گا، اور حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن پھر اندھے اٹھائے جائیں گے، یعنی قبروں سے جب یہ لوگ نکلیں گے جن کا فوکس دنیا ہوگی اور دنیا کی کامیابی اور دنیا کا سب کچھ، تو وہ اندھے اٹھائے جائیں گے، قالا وہ کہے گا، ربی اے میرے رب، لما حشرتنی یہ کیوں تو نے مجھے اٹھایا، آما اندھا، واہ حالانکہ قد تحقیق کنتو بصیرہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں میں تو دیکھتا تھا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہیں گے کذالک، قالا اللہ کہے گا کذالک اسی طرح، آتت قد آئی تھی تیرے پاس، آیات ہماری نشانیاں، فنسیتہا تو نے ان کو بھلا دیا، تو بھول گیا انہیں، وکذالک اسی طرح، یوم آج کے دن، تنسا تو بھی بھلا دیا جائے گا، دیکھیں بڑی سخت آیت، بہت سخت مقام ہے یہ، ہم اللہ کو بھلا دیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دیں گے، آج ہم یاد رکھیں گے تو کل کو ہمارے لیے آسانی ہوگی، تو یہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا آئیں تھے تمہارے پاس، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے، ہم میں سے ایک ایک شخص کے پاس کسی نہ کسی کے تھرو ہدایت پہنچے گی، اب وہ چلتا ہے یا وہ چھوڑ دیتا ہے یا وہ کہتا ہے جی میں، وہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں بڑھاپے میں کر لیں گے، بڑھاپے تو زندگی نہ ملی، اتنی ہمت ہی نہ ہوئی تو کیسے کریں گے، تو یہ وہ معاملہ ہے کہ تو نے کیونکہ بھلا دیا تھا تو آج ہم نے تجھے بھلا دیا، آیت نمبر 127 دیکھیں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی ہم سزا دیں گے، من اس شخص کو جو اسرفا حد سے بڑھ گیا، ولم یؤمن اور نہ وہ ایمان لایا، بے آیاتی ربہ اپنے رب کی آیتوں پر، ولا عذاب الآخرتی اور البتہ عذاب آخرت کا، اشد زیادہ سخت ہے، وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے،
آیت 128 کیا فلم کیا بس لم نہیں یہدی رہنمائی کی لہم ان کی اس چیز نے کہ کم کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کی قبل لہم ان سے پہلے من القرونی قومیں یمشونا یہ لوگ چلتے تھے فی مساکینہم اپنے ان مکانوں میں ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لأول النہا عقل والوں کے لیے اہل عقل کے لیے. اب آپ اس کو تھوڑا سا ریئلائز کریں تو کیا یہ جو قوم عاد والے تھے سمود والے تھے یہ فرعون والے تھے ایگزیکٹ یہ بھی ہماری طرح صبح اٹھتے تھے ان کے ہاں بھی ایک روٹین ہوگا یہ بھی صبح اٹھتے ہوں گے اس کے بعد دن جیسے بھی گزرتا ہوگا یہ وہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی تمہاری طرح چلتے پھرتے تھے جیسے آج کر رہے ہو نا تم لیکن دیکھیں آج ہم ان کو کن الفاظوں میں یاد کر رہے ہیں یہی آپ اور میں ہے. کچھ سال پہلے بھی کسی کو نہیں پتا تھا ہم نے آنا ہے اور کچھ سال بعد بھی لوگ ہمیں بھول چکے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ کیا ہے یہ وہ وارننگ ہے کہ یہ دنیا جو کہ آج تو بے انتہا خوبصورت ہے نا تو یہ ہے لیکن اس کی خوبصورتی میں اپنے آپ کو اس کو اللہ کو نہیں بھلاؤ اس کی خوبصورتی میں آخرت کو مت بھول جاؤ. تو یہ امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ بھی ایسے ہی چلتے تھے ان مکانوں میں بے شک اب البتہ اس میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. اہل عقل اس چیز سے ضرور سبق حاصل کریں ٹھیک ہے نا. ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمتن ایک بات سبقت جو پہلے سے طے ہو چکی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے لکانا تو ہو جاتا عذاب ان پر لزامن کیسا چمٹنے والا واجل مسمى اور اگر نہ ہوتی ایک مقررہ مدت. میں اس کو آسان سی اردو میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے 129 جو آیت ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے یہ فوراً نہیں پکڑا جاتا. ایک شخص نافرمانی کرنے لگا ہوا ہے اس کو پھر موقع دیا جاتا ہے اس کو پھر مواقع دیے جاتے ہیں اس کو پھر اس کے عذاب کو ٹالا جاتا ہے ٹھیک ہے نا. یعنی ہر طریقے سے اسے کہیں گے مہلت کی مدت یعنی ہر ایک کو مہلت کی مدت دی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں اگر نہ ہوتی یہ بات پہلے سے طے شدہ آپ کے رب کی طرف سے تو ان کے تو یہ تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ ہمیں فوراً ہماری گناہوں اور اس پہ نہیں پکڑا جاتا بلکہ ہمیں مسلسل موقع دیے جاتے. تو ہم اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ لوگ ہر اگلی صبح ضرور توبہ کیا کریں. ہاں یہ جو اعمال نامہ ہم تیار کر رہے ہیں نا کہ ہم شرمندہ نہ ہو اس کو پڑھ کے ٹھیک ہے نا. تو ان چیز کا دیکھار کریں یہ مہلت کی مدت کا قاعدہ قانون ہے کہ مہلت دی جاتی ہے ٹھیک ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 130 فصبر پس آپ صبر کیجئے علی ان باتوں پر ما یقولون جو یہ کافر کہتے ہیں وسبح اور تسبیح بیان کیجئے بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل پہلے طلوع الشمسی. یہ اب آپ لوگ جو ہاتھ میں پینسل پکڑتے ہیں وہ ضرور لکھا کریں. دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس کون سا فجر کی نماز کا وقت وقبل غروبها اور غروب ہونے سے پہلے عصر کا وقت آ گیا ومن اناء اللیل یہ مغرب عشاء آ گئی رات کے کچھ اوقات میں مغرب عشاء آ گئی فسبح تسبیح بیان کیجئے واطراف النہار دن کے دونوں حصوں میں دن کے دونوں حصے فجر سے ظہر تک کا جو حصہ اور فجر سے آدھے دن تک کا یعنی صبح سورج نکلا آدھا دن جبکہ مڈ ہو جاتا ہے اس کے کون سا حصہ ہے اس میں پھر ظہر کا وقت آتا ہے لعلک ترضی تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اچھا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ذرا ایک بڑا خوبصورت نقطہ سمجھایا ہے میں چاہتی ہوں آپ لوگ ضرور سنیں. دیکھیں ان دونوں اطراف میں وہ تو کلیئر ہو گیا نا فجر کا وقت اور قبل غروبی عصر کا وقت انا اللیلی مغرب عشاء اور اطراف دن کے ظہر ہو گئی. یہ تو ہے وہ 5 نمازیں جو کہ فرض کر دی گئی ہیں. یہاں پر ڈاکٹر سرار کا ایک یہ نقطہ ہے کہ ہم یہ جو پڑھتے ہیں وقفے سے وقف النہار جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جب دوپہر مڈ آ جاتی ہے نا بالکل 12 بجے کے بعد اس سے آپ 15-20 منٹ آگے جائیں تو وہ ظہر کا وقت ہے اور اگر آپ 15-20 منٹ پیچھے چلے جاتے ہیں نا تو چاشت کا وقت کہلایا جاتا ہے. آپ لوگوں میں سے جو لوگ پڑھتے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا چاشت جو ہے وہ زیادہ گہری یعنی سورج کی شعاعیں اتنی گرم ہو جائیں اس وقت پڑھی جاتی ہے. تو اس طرح سے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے یہ کل 8 نمازیں ہیں 8 نمازیں یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 جو کہ فرض ہیں نوافل میں اشراق کی نماز چاشت کی نماز اور تہجد کی نماز. تو بیسکلی دیکھا جائے تو یہ کہا گیا ہے دیکھا جائے جو افضلیت ہمیں احادیث سے ملتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ دیکھا جائے تو ہر 3 گھنٹے بعد آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. پہلے تہجد جو پڑھتے ہوں گے جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ تہجد پڑھیں کچھ آورز بعد پھر وہ فجر پڑھیں پھر اس کے بعد وہ لوگ اشراق پڑھیں. اچھا پھر اس کے بعد ٹھہر کے 2-3 گھنٹے کے بعد چاشت پڑھیں پھر اس کے بعد ظہر پڑھیں کچھ گھنٹوں بعد عصر پڑھیں پھر کچھ گھنٹوں بعد مغرب اور پھر عشاء. لیکن چاشت اور اس ڈیوریشن کو خاص کر جو ذکر آیا نا اطراف النہار دن کے دونوں حصے اس میں اس لیے فرض نہیں ہے کچھ بھی کیونکہ اس میں معاشی سرگرمیاں اور کمانے کا
بہت زیادہ بزی ٹائم ہوتا ہے یہ والا. تو اس میں آپ لوگوں کو جب بھی ہو آپ ضرور چارج وقت ہو تو ضرور پڑھ لیا کریں. تو اس طرح سے اشراق چارج تک تہجد فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، لیکن ان کی اہمیت بہت ہے احادیث کے تھرو. اور یہ جو فرائض ہیں ان میں یہ 5 نمازیں. ٹھیک. آیت نمبر 131 پہ آ جائیں. ولا تمدن، اور نہ ہرگز آپ دراز کریں، عینئی کا اپنی آنکھیں، الاما ان چیزوں کی طرف، متعنا ہم نے فائدہ دیا، بھی ان کے ساتھ، ازواجن کئی قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو طرف دیکھے بھی نہیں جو ہم نے دنیا والوں کو اتنے. یہ ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ان کے بہت بڑی پراپرٹی تھی مکہ میں اور طائف میں، اور ان کو بہت دیا ہوا تھا اللہ نے. ٹھیک ہے نا. تو ہرگز آپ دیکھیں بھی نہ، نہیں کا اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کی طرف، مت تانا ہم نے فائدہ دیا، بھی اس کے ساتھ، ازواجن کئی قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے، زہرت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی اس رونق کا. ٹھیک ہے. آپ ان کی طرف دیکھیں بھی نہ، مبادہ یہ نہ گمان ہو کہ آپ کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، آپ دیکھیں بھی نہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو دیکھو بھی نہیں. لنفتنہم، تاکہ ہم آزمائیں انہیں فیہ، اسی میں سے. ٹھیک ہے نا. ہمیں تو دیکھنے میں لگ رہا ہے ایک شخص بہت امیر کبیر ہے، بہت بڑی گاڑی ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن در حقیقت وہ بہت بڑے امتحان میں ہے. اس نے کیا آخرت میں اس ایک ایک پل کا، اس ایک ایک پل کا کہہ رہی ہوں، سوری، اس ایک ایک مال کا حساب دینا ہے اس نے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں تو اس کے لیے آزمائش ہے. رزق، لیکن ایمان والا اس چیز سے ہی دیکھے. ایمان والا یہ مت دیکھے کہ ہائے اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا. لیکن نہیں، یہی ایمان والے کا امتحان ہے کہ جس کو اللہ نے آج بہت دے دیا نا، تو اس کی آزمائش بھی بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. وہ رزق، اب یہاں سلیش کر دے تو اگلا حصہ، وہ رزق، اور رزق ربی کا، آپ کے رب کا، خیرن بہت بہتر ہے، وہ ابقا اور دیر پا ہے. تو یہ جو 131 ہے آیت، اس میں آپ لوگ لکھیں سورہ ہجر، سورہ ہجر 87 لکھیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو دنیا کی تو اس رزق کو دیکھیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. بلکہ وہ رزق ربی کا خیر و ابقا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب عطا کردہ رزق بہت بہتر ہے، بہت باقی رہنے والا ہے. اس میں آپ لوگ لکھیں سورہ ہجر 87، جس میں اس کی آیت میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن. یعنی کہ جو ہر چیز ہے، جو سب سے زیادہ اس وقت ہمیں، جو سب سے زیادہ بڑی جو دولت ہے نا، وہ ہدایت کی دولت ہے. یہ قرآن اس وقت سب سے بڑی دولت ہے جس نے آگے ہمیں بچانا ہے، اس جہنم کا ایندھن بننے سے ہم بچیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یہ آپ کے رب کا جو عطا کردہ رزق ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وہ کیا ہے؟ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات. دیکھیں نا سورہ فاتحہ کی کتنی آپ جو احادیث آپ پڑھیں، شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، پوری تارک القرآن ہے، ام الکتاب ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہ عظمت والا قرآن ہے. سب سے زیادہ جو باقی رہنے والی چیز ہے پھر وہ یہ والا رزق ہے. آیت نمبر 132 پہ آ جائیں. وامر، اور حکم دیجیے، اہلک اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز پڑھنے کا، واصطبر اور خود بھی ثابت رہیے، علیہا اس پر. یہ بہت اہم ہے. نماز کا ضرور سوال کیا جائے گا. نماز کو ضرور آپ لوگ اہمیت دیا کریں کہ سب سے پہلے ہم نے وقت پہ نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. لا نسألک، نہیں ہم سوال کرتے آپ سے، رزقا، رزق کا، نحن نرزقک، ہم ہی تو رزق دیتے ہیں آپ کو، والعاقبۃ، اور بہترین انجام، للتقوی، تقوی والوں کا ہے. تقوی مینس، ٹھیک ہے نا، تقوی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا، جو برائی سے بچنا چاہے اور نیکی کرنا چاہے وہ تقوی ہوتا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا یاتینا، کیوں نہیں وہ لاتے ہمارے پاس بھی آیاتن، کوئی بڑی نشانی، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. یہ پھر قریش مکہ کی آپ سمجھے پوری سورہ انعام ہم نے پڑھی ہے کہ لے دے کے ہمیں حصی معجزہ دکھاؤ. آ کیا وا، اور لم نہیں، تأتیہم نہیں آتی ان کے پاس، بینۃ دلیل، ماں اس چیز کی، فی الصحف الاولی جو پہلے صحیفوں میں ہے. تو 133 آیت واقعی دیکھیں بڑی خوبصورت آیت ہے کہ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج تورات بھی ہے. آج تورات تو آج ہے نا، اس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی 5 کتابیں ہیں آج. بے شک وہ تحریف شدہ ہے، لیکن اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی 5 کتابیں جو تورات کی شکل میں، وہ تو آج موجود ہیں. اچھا، تورات بھی آج ہے، انجیل بھی ہے، اور ان پرانی آسمانی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ قرآن نے آنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ پوری ان کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. یعنی وہ کتابیں جن سے یہ پتا چلا کہ قرآن جس کی پیشن گوئی تھی، جب قرآن آیا تو قرآن نے تمام پچھلی آسمانی کتابوں کی ہمیں تصدیق کی کہ واقعی وہ آئی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے سب سے بڑی نشانی کہ یہ کیسی بات ہے کہ کیا وہ اس بات کی دلیل نہیں دیکھتے اس کی کہ جو پہلے صحیفوں میں ہے. یعنی کہ بات کلیئر ہے 133 سے کہ غور تو کرو، سب سے بڑا معجزہ تو یہ خود ہے.
کہ اس کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے اور اس آسمانی کتاب میں پچھلی کتابوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. ولو، اور اگر انا، بے شک ہم، اہلکناہم، ہلاک کر دیتے ہیں ان کو، بعذابن، کسی عذاب کے ساتھ، من قبل ہی، اس رسول کے آنے سے پہلے، لقالو، تو وہ کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلتا، کیوں نہیں تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولن، کوئی رسول، فنتبع، چنانچہ ہم پیروی کرتے، آیاتی کا، تیری آیتوں کی، من قبلی، اس سے پہلے، ان، یہ کہ، ان نذلہ، کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور رسوا ہوتے. اب یہ 134 آیت وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر کے عذاب دیتے نا، تو پھر یہ کہتے کہ نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا، بلکہ ہم پہ آیتیں آتی تو ہم بھی عمل کر کے دکھاتے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ اس طرح سے کہتے، چنانچہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اور ہم ذلیل اور رسوا ہوتے. یعنی اس بات سے کہ ٹھیک ہے ابھی تو پہلے آ جاتا تو یہ لوگ لازمن یہ بات کرتے. یہ وہی اصول ہے جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ رہے ہیں. یہ 134 کے آگے آپ لوگ ضرور لکھیں، سورہ بنی اسرائیل 15. میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں کہ ہم کسی قوم پر عذاب ہلاکت اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آ کر واضح طور پہ حق کا احقاق اور باطل کا ابطال نہ کر دے، پوری حجت قائم کر دی جاتی ہے. یہ پھر بھی قوم جب انکار پہ اڑی رہتی ہے نا، پھر عذاب آتا ہے. تو یہ تو اللہ کا قاعدہ قانون ہے کہ پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں، ہدایت بھیجی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. کہ اور اگر ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو لازمن یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے. آیت نمبر 135 پہ آ جائیں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کلن، ہر، متربص، انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من، کون ہے، اصحاب الصراط السوی، حامل راہ راست کے، ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت کو اپنایا. یعنی کہ تمام حجت اس وقت پوری ہو چکی ہے، دلیل تب تمام ہو چکی ہیں، اب اللہ ہی کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. رائٹ، یہاں پر یہ ہماری حمدہ سورہ طہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اب یہ تھوڑا سا ذرا اس کے ریویژن کی طرف آ جائیں. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پہلے میں نے اسی لیے یہ سورہ یوسف اس لیے لکھا ہے کہ آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں، جیسے اب آپ لوگ بھی 16 پارے پر ہیں، کہ سورہ یوسف میں ہم نے تمام جو سورت تھی وہ ایک نبی کے حالات پر تھی، اور اب جو سورہ طہ ہے وہ رسول کے حالات پہ، ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. اور ایک آپ لوگ ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لائے ہیں وہ یہی آیات، سورہ طہ کی آیات سے ہی سن کر وہ اسلام لائے تھے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 1 پہ آ جائے. یہ حروف مقطعات ہیں، پورے قرآن میں 29 صورتیں ہیں جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد 2 سے 8 تک آ جائیں. اس میں ہم نے یہی پڑھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر یہ کفار ایمان نہیں لا رہے تو آپ خود کو ان کے پیچھے ہلکان نہ کریں، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پوری کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کس کا کیا معاملہ ہے، کس کے ساتھ کیا ہے، کس کی روزی، کس کی بیماری، کس کی موت، یہ پورا نظام اس وقت کائنات کا. اور کائنات میں صرف ہم ہی نہیں ہے، چرند پرند، اتنی اسپیشیز، اتنے جاندار موجود ہیں. تو پوری کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہترین صفات کا مالک ہے. اچھا، آگے آ جائیں. آگے جو ہے دیکھیں پوری صورت ہی اس طرح سے جو چلی ہے وہ 9 سے 99 میں. یہ کچھ میں نے اسی لیے صرف ہائی لائٹڈ کیے ہیں جو ہم آج کے سبق پہ آ جاتے ہیں. کہ پہلے حضرت موسیٰ کا مدین سے سفر ہم نے پڑھا تھا جو اب مصر گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، پھر فرعون کے دربار پہ گئے اور اس کو کہا کہ بنی اسرائیل کو فلسطین بھیج دیا جائے. پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا، پھر 6 لاکھ ہیں جو کہ نکلے ہیں جب بحر کلزم پھٹا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے 40 راتوں کے لیے. پھر تورات یعنی بعد میں دی گئی ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ جو ہے وہ وقت سے پہلے چلے گئے تھے جو ہماری آج کی آیات ہیں. پھر اس کے بعد 70,000 ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. پھر ہم نے سامری کا بھی اب سارا پڑھ لیا ہے کہ وہ راہب تھا اور وہ منافق تھا. پھر قیامت کے دن کے منظر ہم نے پڑھے ہیں 102 سے 104 آیت تک. پھر 106 جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ یہی دنیا جو آج بے انتہا خوبصورت ہے، یہ اس دن بالکل چٹیل میدان بنا دی جائے گی، نہ کوئی بلندی ہوگی نہ کوئی
نشیب و فراز ہوں گے. پھر آیت نمبر 111 اس لیے اہم ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ حی القیوم یہ اللہ کے وہ اسم اعظم ہے، وہ نام ہے جن سے کہہ کے دعائیں مانگا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے. ابن ماجہ 3856، تو وہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. پھر ہم نے 115 میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے وہ بھول ہو گئی تھی، وہ نسیان ان پہ طاری ہو گیا تھا، تو در حقیقت یہ انسان کی فطری کمزوری ہے. اور اس پہ یہ دعا سب ضرور آپ لوگ یاد کر لیں، سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اس کے بعد پھر ہم نے قصہ آدم و ابلیس ابھی پڑھا ہے، جو کہ یہ چھٹا مقام ہے اس وقت، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 131 آیت پہ آ جائیں. 131 آیت جو ہم نے ابھی ڈیٹیل سے پڑھی ہے کہ دنیا ہے تو خوبصورت پر یہ ساری آزمائش ہے، ٹھیک ہے. پھر آیت 135 کا مطلب کے بعد واضح ہو چکی ہے، تمام دلیلیں حجتیں مکمل ہو گئی ہیں. اب اگر پھر بھی تم انکار پہ اڑے ہوئے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چلے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك.